بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم مجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء صد احترام اور موالیان و محبان سرکار ہمسر ولایت سید عالمیان خاتون جنت، آپ کی مبارک اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں آج کی اس اہم اور عظیم گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی آیات کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ مطہر آیات کلام الہی کے 53ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ النجم کی ابتدا اور آغاز کی مختصراً 4 آیات ہیں. ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے عالم انسانیت اور جہان بشریت کو ایک عظیم گھرانے کی طرف توجہ دلائی ہے، ایک خاندان کی عظمتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. آیت کے آغاز میں جو حصہ ہے اس کا تعلق کسی شخصیت، کسی ذات، کسی ہستی، کسی پرسنالٹی اور کسی کردار سے نہیں ہے، بلکہ ایک نسبت اور انتساب اور ایک حقیقت کی طرف پروردگار عالم نے انسان کو متوجہ کیا. ارشاد ہوتا ہے والنجم اذا ہوا، ایک گزرا ہوا واقعہ، بیتا ہوا واقعہ، ایک ماضی کی بات، ایک پاسٹ کی بات اللہ تذکرے میں لا رہا ہے، ذکر میں لا رہا ہے اور دعوت فکر عطا فرما رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے ستارے کی قسم، تارے کی قسم، ایک اسٹار کی قسم. پروردگار عالم نے یہاں پر قسم کھا کے اپنی بات کا آغاز کیا، اپنے کلام کی ابتدا کی. آپ جانتے ہیں تمام کے تمام اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے
کہ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے، اس کو اسٹرانگ، مضبوط، مستحکم اور بہت حسین اور بیوٹیفل بنانے کے لیے انسان جب الفاظ کا انتخاب کرتا ہے، جملوں کو ترتیب دیتا ہے، سینٹنس کا چین کرتا ہے، تو ایک احتیاط برتتا ہے اور اس کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتا ہے۔ آپ بھی جب بات کرتے ہیں آپس میں دلوں کے اندر، قلوب کے اندر یہ انٹینشن، یہ خیال، یہ ارادہ، یہ خواہش، یہ آرزو، یہ تمنا اور دل کے اندر سے اٹھنے والے وہ خیالات جو دل ہی دل میں گھٹ کے رہ جاتے، ان کو ہم اپنی گفتگو کے ذریعے، بات کے ذریعے، اپنے سخن کے ذریعے، تکلم کے ذریعے دوسروں کی سماعتوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا ذریعہ، اس کا وسیلہ، اس کا سورس کیا بنتا ہے؟ زبان۔ اگر زبان نہ ہوتی تو ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچا نہ پاتے۔ غور کریے گا، تو زبان ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ اب جتنی اچھی آپ کی زبان ہوگی اور جتنی اچھی آپ کی لینگویج ہوگی، اتنا ہی آسانی کے ساتھ آپ اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں، اپنے خیالات کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہم کرتے کیا ہے؟ خوبصورت جملے، پاکیزہ الفاظ، بہترین حروف اور صاحب ایسے ایسے پاکیزہ فقرے ہم ان کو ترتیب دیتے ہیں اور ہم ان کو اپنے طور پر سجاتے ہیں، پیروتے ہیں اور پھر دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عزیزوں کہ آپ نے پورے جتن کر لیے، پورے زور لگا لیے، پوری ترتیب دے لی، آپ نے اپنی گفتگو کو بہت نستعلیق، بڑا ادب سے بھرا ہوا، بڑا مہذب اور بہت زیادہ بنا لیا، لیکن سامنے والا سننے پر تیار ہی نہیں، آمادہ ہی نہیں، وہ تو نیگلیکٹ کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، صرف نظر کر رہا ہے، کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا ہے۔ اب بتائیے ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو اچھی عبارتیں بنائی، اچھی گفتگو آپ نے ترتیب دی، خوبصورتی اس پہ پیدا کی، نرمی پیدا کی، لطافت پیدا کی، نزاکت پیدا کی، حسن پیدا کیا، جمال پیدا کیا، کمال پیدا کیا، سب کچھ کرنے کے بعد لیکن سامنے والا ہے کہ اس کے کان پر جو ہی نہیں رینگتی، وہ آپ کو کوئی اہمیت، رسپیکٹ دے ہی نہیں رہا ہے، وہ تو آپ سے بالکل سوچ رہا ہے کہ آپ کچھ کہہ ہی نہیں رہے۔ تو ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے؟ ایسے موقع پر گفتگو کرنے والا جب اپنی گفتگو اپنے مخاطب کو نہ پہنچا رہا ہو اور کامیاب نہ ہو رہا ہو تو اپنی گفتگو کو وہ قسم کے سہارے مضبوط کرتا ہے۔ اور کریے گا بھئی، اللہ کی قسم ایسے ہی ہے، قرآن کی قسم ایسے ہی ہے، رسول کی قسم ایسے ہی ہے، دین کی قسم ایسے ہی ہے۔ تو اب بتاؤ دوستو، قسم کہاں کھائی جاتی ہے؟ جب گفتگو کرنے والا، تکلم کرنے والا، بات کرنے والا اپنے طور پر آپ کو ٹوٹل فیلئر سمجھ لے کہ وہ ناکام ہو گیا، وہاں پر قسم کا سہارا لیتا ہے۔ تو یہ مجبوری ہے، اپنی بات میں قسم کے ذریعے زور پیدا کرنا، یہ مجبوری ہے، لیکن ہمارا اللہ تو مجبور نہیں ہے۔ تو کیجیے گا، لیکن پھر اس نے قسم کیوں کھائی ہے؟ غور کیجیے گا، ستارے کی قسم، تارے کی قسم، اسٹار کی قسم، قسم کیوں کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تو یہ ابھی بتاؤں گا میں، لیکن ایک شکوہ ہے اور لوگوں سے دبی زبان کے اندر ایک شکایت ہے کہ اہل بیت کے ساتھ تو انصاف کیا ہی نہیں، قرآن کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا۔ 72 کے 72 فرقوں کے قرآن اٹھا کے دیکھیں آپ، ہر جگہ پر یہی لکھا ہے، ستارے کی قسم، تارے کی قسم، ستارے کی قسم، تارے کی قسم۔ مطلب یہ نہیں ہے، مفہوم یہ نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، پیغام یہ نہیں ہے۔ اصل میں عربی زبان کے، عربی لینگویج کے اپنے گرامر ہے، اپنے قواعد ہے، اپنے آداب ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنے صفات ہے، اپنے پہلو ہے، اپنے رخ ہے، اپنی کیفیتیں ہیں، اپنی حالتیں ہیں۔ ہم تو بہت لمبی عبارت بناتے ہیں، بہت سارے الفاظ لاتے ہیں، تب بھی بات نہیں کہہ پاتے، اور اللہ نے ایک لفظ ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے بالکل آزاد، سامنے کا نارمل، جیسے نجم، نون جیم میم، نجم، یہ 3 حرفوں سے مل کے ایک لفظ بنا ہے، ایک اسم بنا ہے، نجم۔ نجم کا مطلب کیا ہے؟ ستارہ۔
عام ستارہ، ہر ستارہ ایوری ون جو بھی ہے، ہر ایک ستارہ کیا ہو گیا؟ یہ نجم ہو گیا. لیکن نجم نہیں کہا قرآن نے، قرآن نے کہا ہے النجم، الف لام لگایا ہے. تو جو چہرہ الف لام لگایا ہے تو اب اس کے کیا معنی ہو گئے؟ کسی نے انصاف نہیں کیا. اب میں معنی بتانا چاہتا ہوں. الف لام کے لیے علماء میری تائید کریں گے 72 معنی ہے، 72 میننگ. جہاں الف لام لفظ لگ جائے وہاں 72 معنی پیدا ہو جاتے ہیں، 72 کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اب 3 بتا پاؤں گا صرف کیونکہ 3 حرفی لفظ ہے. نجم الف لام تخصیص کے لیے، الف لام تعظیم کے لیے، الف لام تحسین کے لیے. آپ نے تینوں لفظ سن لی، مگر سباتوں نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ تحسین بنا ہے حسن سے، کسی چیز کو انتہائی حسین بنا دینا یہ تحسین کہلاتا ہے. توجہ ٹھہرا، یعنی حسین نہیں تھا، خوبصورت نہیں تھا، بیوٹیفل نہیں تھا، اس کو خوبصورتی کی انتہا پہ پہنچا دیا، کلائمیکس پہ پہنچا دیا، حد پہ پہنچا دیا. تو اس عمل کا نام کیا ہے؟ اس عمل کا نام ہے تحسین، حسین بنا دینا. اور تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ کسی معمولی چیز کو عظیم تر بنا دینا. توجہ ڈالا. اور تخصیص کا مطلب کیا ہے؟ کسی عام چیز کو مخصوص بنا دینا. تو ستارے میں 3 کمال پیدا ہوئے ہیں. یہ سب سے خوبصورت بن گیا، یہ سب سے عظیم بن گیا، یہ سب سے مخصوص بن گیا. اب ترجمہ کرنے کا اگر سلیقہ ہے اور ٹرانسلیشن کرنے کا انصاف کا جذبہ ہے تو اس طرح کرو، سارے ستاروں میں سب سے زیادہ خوبصورت ستارے کی قسم. یا محسوس کیجیے گا بلا فرمانے. اب ترجمہ کیا ذرا سمجھیے، کمال قرآنی سمجھیے. اب یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ سارے ستاروں میں سب سے زیادہ خوبصورت ستارے کی قسم. خالی ستارے کی نہیں، غور کریے گا، یہ قرآن ہے، یہ تخت خلافت نہیں ہے کسی کو بھی بٹھا دو کی جگہ. وہ انتخاب نہیں ہے. بس اللہ پر محمد و آل محمد پر. آگے آئیے، آگے آگے بڑھائیے تھوڑی سی جگہ اور تھوڑا سا آگے بڑھائیے. کیا ہے یار یہ؟ محسوس کیجیے گا، غور کریں اور تدبر فرمائے، تھنکنگ کریں. اب کیا ترجمہ ہوا جوانوں؟ میرے یوتھ سے خطاب ہے، ینگسٹر، یہ نونہال. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب ترجمہ کیا ہوا؟ سارے ستاروں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ بیوٹیفل ستارہ ہے اس کی قسم. جو سارے ستاروں میں سب سے زیادہ عظیم ہے اس کی قسم. جو سارے ستاروں میں سب سے زیادہ مخصوص ہے اس کی قسم. اس لیے کہ اللہ کمال کی قسم کھاتا ہے. فرمائیے گا، اللہ نفس کی قسم نہیں کھاتا. قرآن میں 100 سے زیادہ قسمیں ہیں، ہر جگہ پر کمال کی قسم کھائیے. اللہ نے نقص کی قسم نہیں کھاتا، وہ کمی کی قسم نہیں کھاتا. اللہ نے کیا کہا؟ سب سے زیادہ خوبصورت ستارے کی قسم. میں نے آپ کو زحمت کیوں دی ترجمے میں، اس تمہید میں؟ اب سمجھئے کم سے کم 3 درجے، 3 صفتیں، 3 فضیلتیں، 3 منقبتیں، 3 مقامات، 3 عہدے، 3 منصب، 3 پہلو، 3 اینگل اور 3 رتبے ستارے کو ملے ہیں. تو دوبارہ سب سے الگ ہو گیا، سب سے خوبصورت ہو گیا، سب سے عظیم ہو گیا اور سب سے مخصوص ہو گیا. مگر قرآن اگر پڑھتے ہو تو لطف اٹھاؤ قرآن کے کمالات کا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ستاروں کو 3 فضیلتیں کم ملی جب یہ آسمان کی بلندی پر تھا تو سب سے زیادہ حسین ہوا. جب یہ ہائٹ پر تھا، اونچائی پر تھا، رفعت پر تھا، جب یہ حسین ہوا. جب یہ فضاؤں میں تھا، خلاؤں میں تھا، گھٹاؤں میں تھا، اسپیس میں تھا، تب حسین ہوا. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب یہ ستاروں کی صحبت میں تھا کیا جب حسین ہوا؟ جب وہ
مخصوص ہوا جب عظیم ہوا، بلندیوں پہ عظیم نہیں ہوا، بلندیوں پہ عظیم نہیں ہوا، اونچائیوں پہ مخصوص نہیں ہوا، آسمان پہ تھا، عرش پہ تھا، تب یہ تین صفتیں نہیں ملی تو کہاں ملی ہے تین صفتیں؟ فضیلتیں کہاں ملتی ہے؟ عظمتیں کہاں ملتی ہے؟ خصوصیتیں کہاں ملتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے وہیں پر بالکل بازو میں بغل میں اس نظریے کا ثبوت رکھا ہے کہ یہ سب سے حسین کب بنا، سب سے عظیم کب بنا، سب سے مخصوص کب بنا۔ تو جو چاہو وہ نجم ایزا ہوا، ایزا عربی لینگویج میں ٹائمنگ کے لیے آتا ہے، ظرف زمان ہے۔ اب اللہ کہتا ہے سب سے زیادہ حسین ستارے کی قسم، سب سے زیادہ عظیم ستارے کی قسم، سب سے زیادہ مخصوص ستارے کی قسم کب ملی یہ عظمت؟ ایزا ہوا، جب یہ کسی دروازے پہ چھوٹا یہ ہے ون نجم۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے کمال قرآنی، حرف، لفظ، جملے، فقرے، سینٹنس، عبارت کب استعمال کرنا اور معنی و مطالب کا سمندر بہا دینا۔ والنجم اذا ہوا، غور کریے، ستارے کی قسم ہے اس عظیم ترین، حسین ترین، مخصوص ترین۔ تو کم سے کم تین فضیلتیں تو ملی۔ اچھا چلیے، حسن، غور کریے گا، تعظیم، عظمت، تخصیص، خصوصیت، پرسنل ہونا، یہ چھوڑ دیں آپ۔ لیکن یہ بتائیے، دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جسے بلندی پسند نہ ہو؟ ہر ایک کوئی چاہتا ہے مجھے بلندی ملے۔ بلندی ایک نظریہ ہے، کنسپٹ ہے، ایک تصور ہے۔ دیکھیں ماں باپ جاتے ہیں ہماری اولاد بلند ہو، ہر بزنس مین چاہتا ہے میری بزنس بلند ہو، ہر تاجر چاہتا ہے میری تجارت بلند ہو، ہر عبادت گزار چاہتا ہے میری عبادت بلند ہو۔ غور کریے گا، ہر ایک کو جستجو، تلاش، تمنا، خواہش، آرزو کہے کی ہے بلندی کی، بلندی کی۔ ہر ایک نظر بلندی کی طرف ہے۔ ارے بھیا وہ بھی بلندی کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کے رہبر پست ہیں، جن کے رہبر تک پست ہے وہ بھی بلندی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ہر ایک کوئی بلندی کی طرف دیکھ رہا ہے، بلندی پہ جاؤں، مجھے بلند پوسٹ ملے، بلند درجہ ملے، بلند رتبہ ملے۔ بلندی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر اجازت ہے تو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ آپ کا بچہ، آپ کا لخت جگر، نور نظر، میوہ دل، اور کریے گا آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین، بچہ ہے، وہ تو پھول ہوتا ہے، فلیور ہوتا ہے بچہ۔ آپ کا بچہ بیٹھے تھے آپ، وہ آپ کے قریب آیا، آپ کے گلے میں باہیں ڈالی اور آپ کے رخساروں کو اس نے چومنا شروع کیا، کس کرنا شروع کیا، چوم رہا ہے، کبھی پیشانی، کبھی رخسار، کبھی گال اور کبھی ہونٹ، لپس، وہ چوم رہا ہے۔ آپ کا خون بڑھ رہا ہے، بہادریشن ختم، ٹینشن ختم، بلڈ پریشر ختم۔ بچہ ہے نا، بچہ ہے نا، غور کریے گا، بچے کی وجہ سے خون کے دوران میں برکت پیدا ہوتی ہے، صحت پیدا ہوتی ہے، تندرستی پیدا ہوتی ہے، بچوں کی وجہ سے۔ غور کریے گا، بچے صحت کی ضمانت ہوتے ہیں۔ اگر بچے صحت کی ضمانت نہ ہوتے تو جب محمد نے فاطمہ کے دروازے پر کہا تھا کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، تو چادر میں بچوں کو نہ بلایا جاتا۔ اور کریے گا، نہ سمجھے گا، دیکھیے گا، ابھی گفتگو کا آغاز ہوا نہیں ہے، تمہید میں ہوں، کیفیت میں ہوں۔ آپ کا بچہ، آپ کا لخت جگر، آپ کا نور نظر، اب صاحب وہ الٹ پلٹ کے آپ کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے کسنگ کر رہا ہے، کس کر رہا ہے، چوم رہا ہے، بوسے دے رہا ہے، آپ کا خون بڑھ رہا ہے۔ کیا کہنا بتائیے آپ؟ دل بڑھ رہا ہے، کل بڑھ رہا ہے، بیٹا جو ہے، بچہ جو ہے، فرزند جو ہے، ملازہ فرمائے۔ اب صاحب کوئی صاحب آ گیا آپ سے بات کرنے، اتنی دیر میں بچے نے موقع پا کر آپ کے گلے سے باہوں کو چھڑایا
और वही सीढ़ी लगी हुई थी जीना, वो उस पे चढ़ गया, धड़ाधड़ चढ़ता चला गया और 5-6 जीनों पे चला गया। अब आप जो मुड़े आपने देखा बच्चा कहाँ है? मैं बताना चाहता हूं कि बुलंदी नेचुरल है इंसान की। छोटा सा बच्चा 5 जीनों पे चढ़ा, आपके गले से बाहें हटाकर, अब जो आप मुतवज्जो, मेरा बच्चा कहाँ है? आपकी नजर गई तो 5 जीनों पे बुलंदी पे था। आपने कहा कंडम उधर कहां चला है? अभी वो बच्चा जो आपको चूम रहा था, आपके ये कहने पर कि उतर, अपनी आंखों का हल्का बढ़ाया और उसने आपको घूर के देखा। ये गुस्से का रद्द अमल क्यों है? इसलिए कि आपने बुलंदी से पस्ती की तरफ बुलाया है। तो इस बच्चे को पस्ती पसंद नहीं है, तो पस्ती और बुलंदी का तसव्वुर किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, किसी रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखता, किसी कंसेप्ट, किसी फिरके से, किसी मिल्लत से, किसी कौम से, किसी खित्ते से, किसी जबान से, किसी मुल्क से ताल्लुक नहीं रखता। कॉमन है, मुश्तरक है, हर एक कोई बुलंदी चाहता है। अल्लाह जानता था कि इंसान बुलंदी चाहेगा, लेकिन परवरदिगार बताना चाहता है कि बुलंदी है क्या। और क्या है बुलंदी? क्या है? आप तसव्वुर फरमाएंगे बुलंदी क्या है? अल्लाह बताना चाहता है। आप सोच रहे हो हाइट पे जाने का नाम बुलंदी है, ऊंचाई पर चले जाने का नाम बुलंदी है, ये बुलंदी है? होगा नहीं। अल्लाह बताता है असली बुलंदी क्या है। तो अब अल्लाह ने क्या कहा? रफत की कसम नहीं खाई, ऊंचाई की कसम नहीं खाई, जब हाइट पे तो सितारा तब कसम नहीं खाई, बल्कि कसम कब खाई? इज़ा हवा, जब वो किसी दरवाजे पर झुका। अल्लाह बताना ये चाहता है कि फातिमा के दरवाजे पर झुकना यही बुलंदी है। और फिर ये घाघरा फरमाया, ये है मर्तबा। ज़हरा की डेहरी पर झुकना, फातिमा के बाप पर पेशानी रखना, फातिमा के दरवाजे पर जमीन झुकाना, यही अल्लाह की नजर में बुलंदी है। तो जो चारा, अब सोचिए, अब यहां से गुफ्तगू शुरू हो रही है, तस्करा का है एक सितारा, एक दर। और करेंगे आप, जिस दर पर सितारा आया, वो सितारा जो दर से मंसूब हुआ, वो अल्लाह की नजर में इतना महबूब हो गया कि अल्लाह ने उसकी कसम खाई है। तो जो दरवाजे से मंसूब हो गया, जो वो अल्लाह की कसम के लायक हो गया, तो इस दर का मर्तबा क्या होगा? और जब दर ऐसा है तो घर वाला कैसा होगा? बताइए आप। देखिए आप मेरी आदत जानते हैं, मैं फजाइल अहले बैत कुरान की आयात की बुनियाद पर आपकी सबातों के हवाले करता हूं। अब जरा समझिए, इस हकीकत के पस मंजर में, बैकग्राउंड में बहुत सारी सदाकतें हैं। अभी 2 मजलिसें और हैं और मैं अर्ज करूंगा। आप पहली बात सितारे की कसम खाई। अब मेरे साथ चलिए, कुरान अजीज में मैंने कहा कि 100 से ज्यादा कसमें खाई है। आइए सूरत शम्स, अल्लाह ने कसम खाई, वश्शम्से वज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा। सूरज की कसम, उसकी शुआओं की कसम, चांद की कसम, जब वो बिला फसल सूरज के पीछे पीछे आ रहा हो। अल्लाह ने सूरज से चांद को बिला फसल रखा है। पूरा कुरान पढ़ जाइए, नहीं समझे आप? नहीं समझे? पूरा कुरान पढ़ जाइए, ये बारीक बातें समझने की है। कुरान में, कुरान मजीद में 35 से ज्यादा मकामात पर सूरज और चांद का जिक्र किया अल्लाह ने, मगर बिला फसल लो गैप, जहां डिस्टेंस ना हो, जहां फासला ना हो, वहीं पर सूरज को, सूरज के फौरन बाद चांद, इधर सूरज जाए उधर चांद आ जाए। वह शम्स वल कमर, वह शम्स वल कमर, वह शम्स वल कमर, ये सूरज ये चांद, ये सूरज ये चांद। सूरज और चांद के मंच में, दरमियान में, सेंटर में अल्लाह ने किसी को नहीं रखा। पैगंबर ने झूम के सहाबा के मजमे में
قرآن میں سورج اور چاند کے درمیان کسی اور چیز کو رکھا ہی نہیں. 98 قسم اور 98 مگر کسی چیز کو چاند اور سورج کے درمیان نہیں رکھا. اس کا مطلب یہ ہے جو رسول اور علی کے درمیان فاصلہ پیدا کرے وہ قرآن کے مخالف ہے. علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. اب سمجھئے صاحب اب منزل کیا ہے؟ تو سورج بھی تو ہے. اچھا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها یہ اللہ کہہ رہا ہے, الہی فرمان ہے قرآن مجید. اور یہ تو وہ سورہ ہے جو عید بقرہ عید میں آپ پڑھتے ہی ہیں, ہے نا؟ اچھا صاحب ٹھیک ہے. پروردگار عالم نے فاطمہ کے دروازے پر زہرا کی ڈیوڑی پر ستارہ بھیجا, سورج کیوں نہیں بھیجا؟ سورج کو بھیجتا پروردگار, ہے نا؟ چاند کو بھیجتا, یہ ستارہ کیوں بھیجا؟ تو اصل میں ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو تدبر کرتے ہیں, غور کرتے ہیں. سورج کیا ہے؟ اللہ نے سورج کی قسم کیوں کھائی, چاند کی قسم کیوں کھائی؟ ایک راز اور بتا دوں, پروردگار عالم نے جتنی چیزوں کی قسم کھائی ہے ان کا کسی نہ کسی اعتبار سے ریلیشن اہل بیت سے ہے. جو چیزیں اہل بیت کے کام آئیں ان کی قسم کھائی. آپ کہیں گے سورج علی کے اشارے پر پلٹا, علی کا کہا مانا, اللہ نے کہا قسم کھاؤں گا. جو جا رہا چاند محمد کی انگشت مبارک کے اشاروں پر 2 ٹکڑے ہوا, وہ کہا میں قسم کھاؤں گا. جو جو ان کی اطاعت کرتا گیا اللہ کی نظر میں لائق قسم ہوتا گیا. اور آپ نے سنا کہ اللہ کمال کی قسم کھاتا ہے. اہل بیت کی فرما برداری, اطاعت بندگی اور ان کے بات ماننے میں, ان کی طاعت میں کمال ہے جو اللہ کو پسند ہے. سورج کی قسم چونکہ علی کا کہا مانا اشارے پر پلٹا. اور کریں گے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا مقدس, ہمیں کچھ نہیں, علی کا کہا ماننے لگو اللہ قسمیں کھانے لگے گا, کردار بڑھ جائے گا. تو سورج علی کی طرف منسوب اشارے پر پلٹا, چاند پیغمبر کی انگلی کے اشاروں پر 2 ٹکڑے ہوا. غور کریے گا میں کیا کہہ رہا ہوں, فرمائیے گا. تو پروردگار سورج بھیج دروازے پر, چاند کو بھیج, یہ ستارہ کیوں بھیجا؟ کہ خاموش یہ زہرا کا معاملہ ہے. غور کریے گا سورج پلٹ چکا علی کے اشارے پر, یہ فضیلت چلی گئی, یہ فضیلت چلی گئی علی کے کھاتے میں. چاند پلٹا محمد کے اشارے پر, یہ فضیلت چلی گئی محمد کے اشارے میں. اور ہماری سنت یہ ہے کہ ہم جو چیز کسی اور کو دیتے ہیں وہ فاطمہ کو نہیں دیتے. اور تو جو دارا وہ نہیں دیتے, بیوی کو وہ محسوس کیجئے گا. زندہ باد سلامت رہے تو بہت تری سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. فریش فضیلت جس میں کوئی شریک نہ ہو. اللہ فاطمہ کو اس مقام پر رکھنا چاہتا ہے جہاں کوئی دوسرا شریک نہ ہو. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, فضیلت میں فاطمہ وہ ہے جہاں کوئی اور شریک نہ ہو. جو عظمت, جو فضیلت, جو رتبہ, جو مرتبہ اللہ نے زہرا کو عطا کیا وہ کسی اور کو نہیں عطا کیا. اور شاید اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ جائے. یہ نظام, یہ سسٹم, یہ احتیاط اور یہ اللہ کی طرف سے پروردگار عالم کا رد عمل. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
دیکھو بھیا اگر آنکھیں جھپکتی دیکھو گا تو شب ہجرت شروع کر دوں گا. توجہ کریں آپ. اب معاملہ فکر کیجئے گا کس منزل پہ ملایا. آ سکتا تھا سورج, آ سکتا تھا چاند, مگر یہ اللہ نے انتخاب کر کے ستارے کو کیا مخصوص کیا کہ جا فاطمہ کے در پہ, اور اس کی صفت بنائی اذا ہوا, جھک کے جانا. کہاں جانا, کہاں جانا, جھک کے جانا. کس ڈہڑی پر, دہلیز فاطمہ پر. ذرا سمجھئے یہ اللہ کی طرف سے نظم و نسق انتظام, یہ سسٹم حضور اسی کا ہے. محسوس کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ نے ستارے کو چوائس کیوں کیا, یہ اسٹار ہی کا سلیکشن کیوں ہے. نو مون نو سن, بس اسٹار ستارہ, ستارہ بھیجا. اصل میں پروردگار عالم لوگوں کی نیتوں کو جانتا تھا, آنے والے زمانے کو جانتا تھا کہ اہل بیت کے مقابلے پر, علی کے مقابلے پر دوسرے لوگوں کو لایا جائے گا اور فضیلتیں پڑھی جائیں گی. دیکھ ایک بات چیک کر لیجئے, نوٹ کر لیجئے. ہمارے اوپر ایک الزام لگتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے, اصحاب کو نہیں مانتے, حالانکہ یہ بالکل نرادھار ہے اور یہ سفید جھوٹ ہے. ہم سے زیادہ تو اصحاب کو کوئی مانتا ہی نہیں. خالی مسلمان تو مانتے ہیں, ہم جانتے بھی ہیں. جانتے بھی ہیں بھائی. یہ تو ہوتا ہے صاحب. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اب صاحب ٹھیک ہے, خاص طور سے علماء کرام سے میں توجہ نہیں بلکہ دعاؤں کی گزارش کروں گا. ستارے ہی کو کیوں منتخب کیا, اور سنیے پلاننگ کیا ہے اللہ کی, پالیسی کیا ہے, یوجنا ہے کیا ہے جناب. اللہ جانتا تھا کہ جو پیرل کھڑے کیے جائیں گے اہل بیت کے, وہ لوگوں کی نظر میں بہت بڑے ہوں گے اور لوگ ان کے قصیدے پڑھیں گے بغلے پھلا پھلا کے. ہم صحابہ کرام بے شک وہ کرام ہیں, صحابہ کرام ہیں, کرائم نہ بناؤ. کمال ہے صاحب. اب ہم نے پوچھا صحابہ کا کمال کیا ہے, کیا اس سے بڑی کوئی اور عظمت ہو سکتی ہے کہ رسول کا صحابی, تو جو رسالت مآب سے منسوب ہو گیا وہ محترم ہو گیا, ٹھیک, مگر مسلمان اس پر مطمئن نہیں ہوا. اس نے کہا ہم نے بھائی ایمان لانا عظمت, پیروی کرنا عظمت, رسول کی بات ماننا عظمت, رسول کے اوپر جان دینا عظمت. آپ دیکھیں جناب عمار, سمیہ, ان کے والد بلال, یہ سب کتنے سارے صحابہ تو ہیں. رسول کی محبت میں کیسی کیسی اذیتیں صحیح ہیں, یاسر ہیں ادھر دیکھیں آپ, ادھر سمیہ ہے ان کی والدہ. اگر آپ تاریخ پڑھے, ہسٹری پڑھے تو آپ کو تعجب ہوگا. منزل تو یہ تھوڑی فضیلت ہے. پھر یہ کہ اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر 360 کو چھوڑ کر 160 نہیں, یہ 160 والے ہیں, 360 کی بات کر رہا ہوں. اشارے بھی سمجھا کیے کبھی کبھی, بڑی بات ہے. ہم نے پوچھا صحابہ کی منزل کیا ہے, اب اسٹیٹس بتا رہا ہے قرآن. ذرا بہت آنکھوں کی طرح کانوں کی سماعت کے دروازے بھی کھلے رہے. مسلمانوں نے کہا ارے بھائی ایمان لانا, اطاعت کرنا,
मर मिटना, फिदा होना, कुर्बान होना, सदके होना, उनके पसीने पर खून बहाना, ये तो सारी बातें। मुला फरमाइए सहाबा कराम की फजीलत सबसे बड़ी ये है कि नबी ने उनके लिए फरमाया, क्या फरमाया, का असहाबी कन नजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। काय की तरह है? अब लाते मुझे ज़ख़ीरा हदीस में, पैगंबर ने ये नहीं कहा असहाबी का शमूस, मेरे सहाबा सितारों सूरज की तरह है, असहाबी कल अकबार, मेरे सहाबा चांद की तरह है, असहाबी कल बिहार, मेरे असहाब समंदर की तरह है, असहाबी कल जबाल, मेरे असहाब पहाड़ों की तरह है, असहाबी कल अर्श, मेरे सहाबा आसमान की तरह है। अल्लाह ने कुछ नहीं कहा, रसूल ने कहा सहाबी कल नजूम, मेरे सहाबा सितारे की तरह। अब जो हदीस मुसलमान के पास पहुंची, अरे सहाबा से बड़ा कोई नहीं, वो सितारे हैं, वो सितारे हैं, वो सितारे हैं। अल्लाह ने कहा सहाबा को समझना चाहते हो तो सुनो, अब मैंने सूरज को नहीं भेजा, चांद को नहीं भेजा, अल्लाह जाने क्या बात है, सितारा इसलिए भेजा फातिमा के दरवाजे पर ताकि सहाबी का स्टेटस मालूम हो जाए। तो आगे बढ़ो, थोड़ा सा सोचो, थिंकिंग करो, फिक्र करो, तदब्बर करो, तफक्कुर करो, गहराई में उतरो, कुरान को पेश नजर रखो, आयात की हकीकत को महसूस करो। अल्लाह चाहता तो सूरज को भेज देता, चांद को भेज देता, कायनात को भेज देता, मगर सितारे को उठाया और सब मुंतखब किया, चल जा फातिमा के दरवाजे पर, और भले तो आसमान की बुलंदियों पर है मगर सब झुका के जाना। अब सुनिए आप, अब साहब टेक्निकल टर्म इस्तिलाह, इस्लामी कैफियत, शरीयत का मिजाज, फिक़ह, तफसीर, कलाम, अक़ाइद, तारीख, हक़ाइक़, सदाक़तें, ये सारी चीजें अहदीस, रिजाल सब में लिखा। कौन है सहाबी? का सहाबी वो है जो रसूलुल्लाह को हालत ईमान में देखे, सहाबा वो है, सहाबी वो है, सहाबी वो है। अल्लाह ने कहा कहां भटकते फिर रहे हो, ये सहाबी वो सहाबी, माने का सितारों की तरह है ना, और मैंने सितारों को फातिमा के दरवाजे में भेजा। अब जिसे सहाबी समझना चाह रहे हो तो सामने देना, सहाबी वो होगा जो फातिमा के दरवाजे पर झुक जाए, उसे सहाबी ना देंगे। कोई शक? एनी डाउट? नो डाउट? यस। क्या बात है? अब हमें नहीं पता भैया किसके बाद कितनी दायदाद, कितनी इबादतें, कितनी रियाजतें, हमें नहीं पता। अल्लाह ने सितारे को दरे ज़हरा पे झुकाया, ये एक आइडियल है, स्केल, पैमाना, मेयर, आईना। सितारे को भेजा, अपने नबी से कहा अपने साहबा को सितारे का टाइटल दे दो। अब हम ये नहीं देखेंगे भाई कि कौन कितनी नमाजें पढ़ रहा है, हम ये देखेंगे कौन कितना दरे ज़हरा पे झुक रहा है। लिख दिया कुरान ने कि सहाबी वो होगा जो दरे ज़हरा पे झुक के आए, जो दरे ज़हरा पे सर झुका के आए।
چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو بہت پختگی سے دلائل تصور کرنا یہ عجیب بات ہے. دنیا میں چل رہا ہے بھائی کیسے کیسے ڈیبیٹ ہو رہی ہے, لوگ ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہیں اور کہاں چل رہا ہے. عجیب بات ہے, عجیب کیفیت ہے. کہیں فدق پہ بحث, کہیں قرآن پہ بحث, اور کر رہے آپ قرآن پہ بحث, کہیں قرآن پہ بحث. ان کا قرآن, یہ لوگ بڑے غیرتدار ہیں اہل بیت والے. ان کا ہم تو سب کچھ اہل بیت سے لیں گے. ہاں جی کا کرنٹ یہ بابل بھائی بتا رہے تھے ہے جی, وہ کہہ رہے کہ یہ شیعہ ہر چیز اہل بیت سے لیتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں بھائی؟ کہ یہ تو کسی اور کے ذریعے آیا. تو میں اس بیچارے لاشعور جاہل کو, جو جان بوجھ کے جاہل نہیں بنا, کچھ لوگوں کی محبت میں ان کا ماننا یہ ہے کہ خلیفہ سوم نے قرآن جمع کیا, اگر یہ جمع نہ کرتے تو آپ تک نہ پہنچتا. کمال ہے, کمال کر رہے صاحب. یعنی یہ قرآن جو ہے اس کا نام ہے صحیفہ عثمانی. کیا نام ہے؟ اب یہ طنز دیکھیے سمجھیے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے ذریعے ان کو قرآن ملا. پہلے تو ہمارے عقیدے کو جانچو. حضرت عثمان آپ کے تیسرے خلیفہ ہوں, ہمارے نہیں. ہم نے صحابی مانا. اب یہ بتاؤ تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد امت اسلامی نے کس کو خلیفہ مانا؟ علی کو مانا. تو علی ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ, علی ہیں شیعوں کے پہلے امام. اور کریے گا ان کا چوتھے اور ہمارے پہلے. اب میں کیا کروں, کنٹروورسی آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا. ایک اچھی بات ہے, برا نہیں کر رہا ہوں کسی کو, میں کاؤنٹنگ بتا رہا ہوں. نمبرنگ جو ہے, چوتھے خلیفہ مسلمانوں کے علی, ہمارے پہلے امام. ہم نے تسلیم و رضا کا عمل بعد رسول علی سے شروع کیا. ہم نے علی کا دامن پکڑا, کسی اور کا نہیں. ہوں گے بڑے بڑے, ہمیں کیا لینا ہے؟ ارے جس کے پاس مال موجود ہو وہ دکانوں پہ نہیں جاتا. یا تو مطمئن ہے. اب اگر آپ واقعی, میرے علی نے بھی تو کہا سلونی سلونی سلونی, کائنات میں کسی نے نہیں کہا. ہم نے خوب کھلی آنکھوں سے ایسے کا دامن پکڑا جس نے ہمیں کائنات سے بے نیاز کر دیا. کیا کہا علی نے؟ سلونی سلونی. مجھ سے کیا کرو جی, جو پوچھ رہا ہو بس اتنا ہی. پھر اس کے ساتھ ترجمہ صحیح نہیں ہوا. علی کے جملے کو صحیح ترجمے سے نہیں لوگوں نے نوازا. وضاحت ڈیٹیلز تو کبھی, آج تو میں اشاروں میں کرتا جا. سلونی کے معنی خالی پوچھنے کے نہیں. سلونی بنا ہے سوال سے. سوال کا مطلب ہے کوشچن ہے, پوچھنا. سوال نہیں, پوچھنا. اس سے جب آرڈر بنا, امر بنا, تو بنا سلو. آپ سے مطلب نہیں اس کا, مگر میں تھوڑا سا سلونی نون وقع کا یہ متکلم کی, یعنی میں, مجھ سے پوچھو, یہ ترجمہ کیا آج تک. تو اگر مجھ سے پوچھو کی بات تھی تو علی ایک بار کہہ دیتے سلونی, 2 بار کیوں کہا سلونی سلونی؟ اب لوگ ترجمہ کر رہے ہیں مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو. آج میں اشارے میں ہی کر رہا ہوں یہ بات, دلائل پھر کبھی دوں گا. تو خالی پوچھنے کے معنی نہیں ہے, سوال کے معنی. علماء کرام ممبر سے بولنا, غلط کرا تو ٹوک دینا. آپ اپنے ایمان کی پختگی کی بنیاد پر وہ رعایت نہ کرنا.
اگر غلط فکر پیش کر رہا ہوں تو ٹوکنا آپ پر لازم و واجب ہے، اس لیے کہ آج کل ممبروں سے بڑے خرافات پہنچائے جا رہے ہیں۔ ٹوکیے گا اگر قرآن کے خلاف و حدیث کے خلاف ہو، اگر ضروریات دین کے خلاف گفتگو ہو رہی ہو تو فوراً ٹوکو کہ اسٹاپ، ختم کیجئے۔ اپنی رائے پیش کرنے کا نام نہیں ہے خطابت۔ ممبر امانت الہی کی جگہ ہے، خراب نہیں ہو چاہیے۔ اب دیکھیں دلیل دے رہا ہوں، علی نے کہا سلونی مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، قیامت کی بات کہنے جا رہا ہوں، مجھ سے پوچھو۔ 2 مرتبہ کیا نا لوگوں نے ترجمہ نہیں۔ اگر علی نے ریپیٹیشن کیا ہے یہاں پر 2 بار کہا ہے سلونی تو ایک معنی تو ہو نہیں سکتے، ورنہ علی 2 دفعہ استعمال نہ کرتے۔ اب میں چل رہا ہوں، سوال کے معنی کیا ہے؟ یہ جمادی الثانی آج 2، اس کے بعد رجب کے بعد شعبان کے بعد آئے گا اللہ کا مہینہ، لوگ مہمان ہوں گے پروردگار کے، اس میں آئے گی ایک بڑی شب قدر، وہی سنو، اس میں دعائیں پڑھی جاتی ہے۔ کیا پڑھتے ہو جوانو دعائیں؟ آغاز کہتا ہوتا ہے اللہم انی اسألوکا، کرو ترجمہ، پروردگار میں تجھ سے پوچھتا ہوں، who are you؟ تمہاری اوقات اس سے پوچھو، ہوا یسلو ولا یسل، پوچھنے کا اس کا حق ہے، تمہارا نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں جو اللہ سے پوچھے؟ نہیں پوچھ سکتا۔ تو یہاں معنی کیا ہوئے؟ اللہ من یسلوگا، یہاں معنی مولوی علماء کرام بیٹھے، یہاں مطلب پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں، چاہتا ہوں۔ تو کتنے معنی ہوئے سوال کے؟ پوچھنا بھی اور مانگنا بھی۔ اب سنو کیا کہہ رہے ہیں علی، سلونی، جو چاہے پوچھو، جو چاہے مانگو۔ جو چاہے، اب پھنسے گی بات، اب انسان آئے گا، ہو سکتا ہے مجھے بھی آپ پھنسانا چاہے، پھنسا سکتے ہیں۔ ان کا آپ کے علی نے چیلنج کیا ممبر کے اوپر، جو چاہے پوچھو اور جو چاہے، پوچھنے کا تعلق علم سے ہے، جو چاہے پوچھو کا تعلق علم سے ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو، اور جو چاہے مانگو کا تعلق اختیار سے ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو علی کی پراپرٹی نہ ہو، کوئی علی، جو چاہے پوچھو، جو چاہے مانگنا نہیں چاہتے آپ؟ کچھ لوگ تو ایسے بیٹھے ہیں مطمئن جیسے مانگنا ہی نہیں ہے۔ مولا آپ کو شاد و آباد رکھے، عجیب منزل۔ اب بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں کیا کروں؟ یہ بات بالکل رائٹ، صحیح، جو چاہے علی سے مانگو۔ اب بڑے بڑے صاحب ایسے غیرت پروف دنیا میں لوگ ہیں، جی شرم بھی جن سے شرم آتی ہے، ایسے لوگ۔ ادھر علی نے دعویٰ کیا سلونی، جو چاہے پوچھو، جو چاہے مانگو۔ اچھا آپ کے علی جو مانگو گے وہ دے دیں گے؟ اب پھنسیں گے دیکھیے سب۔ ہم نے کہا بالکل دیں گے، مختار کل ہے علی، پروردگار عالم نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہے، وہ شان رب العزت ہے، صفات الہی کا مظہر مطلق ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اب میں نے
آپ کو تھوڑا سا پریشان کیا ہے، معذرت چاہتا ہوں. آپ میں سے کون ہے کہ جو اتنا سا بھی ڈاؤٹ رکھتا ہے اس بات میں کہ علی یہ دے نہیں سکتے؟ علی نے جب ایبسلوٹلی کہہ دیا جو چاہے مانگو، تو اب جو چاہے مانگ لو. کہنے لگے بدگمانی میں نہ رہیے. کیا مطلب؟ علی دے دیں گے جو ہم مانگیں گے، علی دے دیں گے. اب پھنسنے والی بات آئی ہے، میں کیوں بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں؟ تم کیا مانگو گے؟ علی دے دیں گے. پتہ نہیں، خدا کی قسم فضیلت علی کسی طرح گوارا نہیں ہے ایسے لوگوں کو. کہتے علی نے کہا میں جو چاہے تم مانگو وہ دوں گا. ہم نے کہا جی ہمارا 100% نہیں، اگر اور بھی % آگے ہوتا تو ہم اس سے قائم ہوتے. وہ کہا علی دے دیں گے. ہم نے کہا، وہ کہنے لگے کہ علی نے فدق تو واپس دیا نہیں. اہمیت نہیں سمجھی آپ نے. آپ جو راشن پانی لے کر ان پہ چڑھتے ہو کہ فاطمہ کا فدق نہیں دیا، فاطمہ کا فدق نہیں دیا، تو علی تو چوتھے نمبر پہ آئے، وہ دے دیتے. علی نے کیوں نہیں دیا فدق؟ یہ سوال بھی آئے گا. وہ کہتے چلیے انہوں نے نہیں دیا، ہم مانتے، یہ ہوا وہ ہوا، لیپا پوتی کرتے، مگر آپ اپنے علی کو کہاں سے بچائیں گے؟ جب علی خلافت ظاہری پر فائز ہوئے تو فدق کا تو مسئلہ ایز اٹ از تھا، وہی کیس. علی نے کیوں نہیں دیا واپس؟ آپ سوچیں گے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، مگر کمال کر دیا. یہ امام ہی دے سکتا ہے جواب. وہ شاید دینا چاہیے تھا نا، مگر تاریخ میں نہیں ملتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ علی کے زمانے میں یہ کیس دائر نہیں ہوا، نہ علی سے مطالبہ ہوا. پورے 100% اگر پریپیئرڈ ہو، تیار ہو، تو میں آپ کے سامنے پڑھوں. دینا چاہیے تھا نا. ایک طرف تو علی کا دعویٰ جو چیز چاہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو معاملہ تو فدق پہ پلٹ گیا نا. میں بدل رہا ہوں تاریخ. فدق کا معاملہ آپ جو کہتے ہیں ظلم کیا، غصب کیا، یہ کیا وہ کیا، بی بی گئی، وہ سارے معاملات آپ انہی کو کیوں کہتے؟ علی بھی تو ہے، علی نے کیوں نہیں دیا؟ چلیے انہوں نے نہیں دیا تھا، علی دے دیتے. کسی نے پوچھ لیا اولاد علی میں سے ایک معصوم امام سے کہ آپ کے جد نے کیوں نہیں دیا فدق؟ ہم جتنی بھی دلیلیں دیں، اور فرما رہے آپ، وہ کسی بھی طرح تردید اور ریجیکشن کی زد میں آ سکتی ہے، ٹارگیٹ ہو سکتی ہے. ایک سوال اب الجھایا جا سکتا ہے اس کو، لیکن معصوم جو جواب دے. ہم کتنے بھی جواب دیں کہ یوں نہیں دیا، یوں نہیں دیا، یوں نہیں دیا، یوں نہیں دیا. چھٹی سرکار سے پوچھ لیا کسی نے، کیا فرمائے حضور آپ کے جد جب خلیفہ بنے ظاہری طور پر تو فدق کیوں نہیں دیا بیوی کو؟ اب آپ جاگ جائے، تیار ہو جائے. میرے مولانا راوی کی طرف دیکھا کہ کیا کہا آپ کے جد علی نے خلافت ظاہری پر فائز ہونے کے بعد، اب تو متفق تھے صاحب، کیوں نہیں دیا فدق؟ تو جو کہہ رہے ہیں، تو میرے مولانا نے فرمایا کہ ظالم کی سزا میں کمی ہو جاتی. ابھی نہیں غور نہیں کیا آپ نے. اگر علی سن 40 ہجری میں فاطمہ کی اولاد کو فاطمہ کا فدق واپس کر دیتے تو یہ کیس کلوز ہو جاتا. مجرم بن جاتے. امام نے کہا کہ علی کا آخری بیٹا ہے، وہ آ کے کیس کو کلوز کرے گا جب تک جرم چلے گا. یہ ہے منزل، یہ ہے منزل. سمجھ لیا کچھ؟ اگر سمجھ میں آئے تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ان کو ذرا سمجھا کیجئے.
غور کیا کیجئے، سید سجاد یزید کو شام میں مار سکتے تھے، لیکن اگر سید سجاد 62 ہجری 61 ہجری میں یزید کو مارتے، اور کریے گا تو سن 61 ہجری کا یزید ختم ہو جاتا، قیامت تک کا آنے والا ہر یزید زندہ رہتا۔ سمجھئے گا اب کتاب، اب سنیے کیسے کیسے بجائے اس کے کہ حق کو تسلیم کیا جائے کہ یہ صحیح ہے، کیسا وہ تو حق ہی نہیں تھا۔ اب بتائیے معصوم عالم نے جو مانگا، اب ایک چیز کہہ کے آپ کے ذہنوں کا بار ہلکا کر دوں، یہاں پر ہوتا ہے کہ آپ کس منزل پر جانتے ہیں شہزادی عالمیان کو، تو میں نے شروع میں پڑھا کہ پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا کو مقام وحدت پہ رکھا ہے، یعنی فاطمہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ فاطمہ کا مطلب بے مثال، فاطمہ کا مطلب لاجواب، فاطمہ کا مطلب بے نظیر، بے عدل، جس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں۔ لفظیں بولتی ہے نا، اب کیا سناؤں آپ کو، یہ تو ہو گئی عظمت ذات گرامی کا ہلکا سا تعارف کہ ان کے جیسا کوئی۔ اب ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، فاطمہ ہے اکیلی مگر دلیل توحید ہے، اس لیے فاطمہ کے بہت سارے نام ہیں، 350 نام شہزادی کے روایات میں ہیں، عذرا، صدیقہ، طاہرہ، مطہرہ، سیدہ، زکیہ، رضیہ، بطول، صدیقہ، مطہرہ، مصطفیہ، محدثہ، عالمہ، علیمہ، علامہ، شاہدہ، شہیدہ، مشہودہ، یہ سب کس کے نام ہے؟ شہزادی کا نام ہے۔ غور کریے گا، ایک نام ہے حجاب کبریا، حجاب اس کا پردہ جس پردے میں تمہارا اللہ مستور ہے، مقام نہیں ہے ان باتوں کا۔ ہم بڑے بدقسمت ہیں ہندوستان کے خطبہ، جس مقام پر آنا چاہتے ہیں بڑا مشکل ہے۔ حجاب کہتے ہیں پردے کو، حجاب کبریا، کبریا ہے اللہ۔ حجاب 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 ہوتا ہے حفاظت، تحفظ، سیکورٹی، جس میں تیرے اللہ کی توحید محفوظ ہے۔ مولانا اجازت ہے، حضور اجازت ہے، جہاں توحید، جہاں تو سن لے، جہاں توحید حفاظت طلب کرے، جہاں توحید، اب توحید کو کیا سمجھے نوجوان، جہاں اللہ اپنی وحدت کو محفوظ رکھنے کے لیے مقام تحفظ طلب کرے، اس کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ، فاطمہ یہ مرتبہ ہے شہزادی کا۔ اب ذرا شہزادی اور باغ صدق اور کریے، یہ ذہنوں سے نکال دو کہ فاطمہ پروپرٹی لینے گئی تھی۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ شاعر کا شعر تو نہیں پڑھوں گا بلکہ اس کی فکر رکھوں گا۔ فاطمہ باغ صدق مانگنے گئی تھی؟ نہیں گئی تھی۔ جو ایک آنسو پہ جنت لٹاتی ہو،
آپ نے سن لیا نہ فرمایا وہ گئی تھی. یہ ساری چیزیں سمجھ کے جائیے فرش اعضاء سے. درجات، بلندیاں، فضائل، مناقب یہ سب الگ. قضا بخاری تک میں لکھا ہے فاطمہ بزتو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، پارٹ آف می، میرا حصہ، میرا ٹکڑا. حضور فرما رہے بخاری جیسی اصح الکتب بعد کتاب الباری الصحیح البخاری. اللہ تعالی کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب تو بھائی بخاری کی تو مان لو. یہ کیا ہوا ہم بخاری کی حدیث چراتے ہیں؟ ہم بخاری کی حدیث سناتے تمہیں بخار چڑھتا ہے. تو اب بھائی فضیلت کا پیراٹیسیٹامول تو دینا ہی پڑے گا. شہزادی رسول کا حصہ ہے جی. اور رسول کیا ہے؟ علامہ کا معلم تکن تعلم. حضور کو ساری کائنات کا علم، تو جب حضور کو علم تو شہزادی کو بھی علم ہے. آپ کی فاطمہ زہرا تو عالمہ غیب تھی، علم غیب جانتی تھی بے شک. مگر میں احمد آباد میں پالڑی میں ایسے خوبصورت سامعین کے سامنے ایک جملہ کہنے کا توقع رکھتا ہوں، رائٹ رکھتا ہوں. یہ نظریہ غلط کہ فاطمہ عالمہ غیب تھی، بالکل نہیں. عالمہ غیب تھی نہیں. اللہ رسول یا عالم غیب بالکل نہیں. یہ تو ممبر پہ سے بھی ختم کر دیا. یہ بتاؤ غیب کا کنسپٹ کیا ہے؟ جسے ہم دیکھتے نہ ہو، جانتے نہ ہو. مجھے یہ بتاؤ موجودات میں وہ کون سی چیز ہے؟ تھوڑا جلدی بول گیا بھائی، تلاش کر کے لاؤ وہ چیز جسے فاطمہ جانتی نہ ہو. وہ اصل میں ہماری نسبت سے ہے عالمہ غیب. ہم اپنے مقابلے پہ کہتے ہیں ان کو، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کے لیے تو ہر چیز شہود ہے، سامنے اوپن ہے، سب کچھ بنا ہی ان کے سامنے ہے. مگر تھوڑی دیر تک وہ عالمہ غیب تھی. ہم نے کہا یہ بتاؤ رسول اللہ تھے کہ نہیں؟ یس وہ تو تھے. تو جب وہ تھے تو فاطمہ بھی تھی. تو جب یہ ہم سے سوال کیا ہم نے جواب دیا تو اب ہمیں پکڑ لیا مسلمان نے. تو آپ کی شہزادی عالمیان عالمہ غیب تھی تو انہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ فدق مجھے ملے گا نہیں. میں بالکل پتا تھا کہ جب پتا تھا تو گئی کیوں؟ دیکھ رہا ہے آپ کتنے پرابلمز کریٹ کرتا ہے مسلمان، کتنی مشکلات کو جنم دیتا ہے. اسے پتہ یہ نہیں ہے مشکل کشا والے ہیں. ان کا رسول اللہ عالم غیب، ان کا ٹکڑا، ان کا حصہ، ان کا پاپ، ان کا بزا. فاطمہ زہرا بھی عالم غیب. اور عالم غیب کا کنسپٹ کیا ہے؟ جو ہو چکا وہ تو ہے ہی نالج میں، جو ہونے والا ہے ان فیوچر اس کو بھی جانتی ہے. تو کیا یہ نہیں جانتی تھی فدق نہیں ملے گا؟ تو وہ بی بی، سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، جس نے گھر سے حج کے لیے بھی قدم نہ نکالا ہو، سنیے پھر کبھی رکھیے گا اس کو ذہن میں. میری جو اسٹڈی ہے، معصومہ عالم کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں. مگر فدق کے مسئلے میں اس کا مطلب یہ کہ فدق بڑا اہم ہے نا.
اچھا پتا تھا ان کو نہیں ملے گا تو کیوں گئی؟ اب یہ ہمیں پھنسانا چاہ رہے، یعنی عالمہ غیب نہیں تھی، یہ مان لو۔ نہیں مانتے بھائی، یہ سوال الگ ہے، عالمہ غیب ہونا ہوگا نہیں، عالمہ غیب تو نہیں رہی، ہمیں نہیں جانتے۔ ہم نے کہا اچھا بتا، فاطمہ زہرا تو نہیں تھی عالمہ غیب، نہیں تھی نا، رسول اللہ تو تھے۔ بھائی رسول اللہ تو تھے عالم غیب، کہاں وہ تو تھے، تو کیا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میں کاغذ قلم دعوات مانگوں گا اور مجھے نہیں ملے گا، تو پھر کیوں مانگا؟ اگر چلو چھوڑو، رسول اللہ کو بھی تسلیم نہ کرو، فاطمہ زہرا بھی عالم غیب نہیں، تمہارے عقیدے میں رسول بھی عالم غیب نہیں، اللہ تو ہے، وہ کا اللہ تو ہے، بالکل نہیں ہے، کا کیوں نہیں ہے؟ سنیے لفظ، اگر شے لطیف ہے اور ذہن میں طاقت ہے، برین میں آپ کے انرجی ہے، قوت ہے، تو سمجھیں گے۔ فاطمہ زہرا تو اس لیے عالم غیب نہیں رہی کہ انہوں نے مانگا، اگر جانتی ہوتی تو نہ مانگتی۔ رسول اس لیے نہیں رہے کاغذ قلم دعوت مانگا، اگر جانتے ہوتے تو نہ مانگتے۔ اور کریے آپ، تو بھائی اللہ تو ہے عالم غیب، وہ کا وہ تو ہے، تو جب وہ ہے تو شیطان سے کیوں کہا کہ سجدہ کر؟ جانتا تھا عادت تو نہیں کرے گا۔ بات ہے ہم انشاءاللہ شہزادی نے فدق اس کا کیس اور کائنات کا اکلوتا کیس ہے جو بالکل رانگ سائیڈ میں ہینڈل کیا گیا، جس کے اگینسٹ کیس تھا وہی جسٹس بن گیا، مجرم کرمنل بن گیا نا۔ ہم میں کیا بتاؤں حضور، کمال کیا ہے؟ شہد اللہ وملائکتہ، اور کیجئے گا قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کے، پروردگار عالم خود گواہی دیتا ہے، شہد اللہ، آئی وٹنس کون ہے؟ وٹنس اللہ، شہادت کے معنی کیا ہے؟ وٹنس، شہد اللہ، اللہ خود ہے وٹنس، وملائکتہ، اور اس کے بعد کہتا ہے والقائمون بالقسط، اور جو انصاف پر قائم ہے وہ وٹنس، اللہ کی گواہی دینے کا حق اس کو ہے، جو انصاف کو اپناتا ہو، جو خود غیر منصف ہو وہ اللہ کی گواہی نہیں دے سکتا، یہ کہ وہ ایک ہے بالقسط ہے۔ اور پھر اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آخری میں جاتے 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 جسٹس، ججمنٹ، فیصلہ، قضاوت، یا قاضی الحاجات یا قاضی الاحوال، سب کی آخری میں منزل کس پہ آتی؟ اللہ، اللہ ہے جج، اللہ ہے فیصلہ کرنے والا، اللہ ہے گواہی دینے والا، اللہ کے علاوہ اور نہیں۔ بی بی کیوں گئی؟ بی بی کیوں گئی یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک جملہ
کسی نے کہا وہ ہمارے مسئلے کے تعلق نہیں رکھتا. انہوں نے کہا بھائی یہ ساری بحثیں چھوڑو, حق تھا نہیں تھا, رائٹ تھا نہیں تھا, پراپرٹی تھی نہیں تھی. ایک بات اس پہ بحث نہ کرو تھی کہ نہیں, اس پہ بحث کرو کہ فاطمہ گئی یا نہیں. نہیں سمجھے یہ کوئی بحث نہیں کہ پراپرٹی تھی یا نہیں, اتنا بتا دو گئی کہ نہیں. تو اب کیا کہے نہیں گئی, ان کا ہاں گئی تو کہا انہوں نے کچھ مانگا, ہاں مانگا تو دیا, ان کا نہیں دیا, نہیں دیا نا, کیا مانگنے نہیں دی, کافیدک نبی کی بیٹی تھی, صدیقہ کبریٰ تھی. وہ کہتے ہیں کہ آپ پراپرٹی کی آنر نہ ہونے کے اعتبار سے نہ دیتے, اس پوائنٹ پر دے دیتے کہ نبی کی بیٹی مانگ رہی. سنیے گا, اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, سلام ہو فاطمہ زہرا اس اقدام پر آپ کے کہ آپ دربار میں گئی, ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. اب میں جھوم کے کہہ رہا ہوں یہ بات نہیں جا سکتی, ذہنی صلاحیتوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے جہاں تک آپ کو جانا ہے. کیوں گئی بی بی آپ کا, دیکھو ہر چیز کا اینڈ ہے جنت. جنت کیا ہے, نماز پڑھو جنت, روزہ رکھو جنت, حج کرو اللہ کو ایک مانو جنت, توحید مانو, یہ کرو یہ کرو وہ کرو, تو ہر چیز کا رزلٹ تھا جنت. لیکن مسلمانوں نے جنت رکھ دی ان کے ہاتھ میں. کہاں سے ملے گی, ان سے ملے گی. فاطمہ گئی مانگ لینے, مانگنے کے لیے انہوں کا نہیں دیتے. فاطمہ نے آئینہ دکھا دیا, جو رسول کی بیٹی کو باغ نہ دے سکے وہ تمہیں جنت کیا دے گے. اتنی سی بات ہے, یہ ہے اتنی سی بات ہے, اور کچھ نہیں. یہ دکھا کے گئی کسی بات, یہ ہے حضور جی, اتنی سی بات ہے. ماشاء اللہ بس عزیزوں, ہاں بھائی یوتھ کیمپ سے ہے, ٹھیک ہے, بس کھڑی ہے بی بی. اب ایک جملہ کہوں, اگر شہزادی دربار میں نہ جاتی اور ظلم کے چہرے سے نقاب نہ ہلٹ, کیا کرو. کیونکہ مدینے کا معاملہ, مسجد نبی دربار, وہاں کسی نے دیکھا, بھلا ایسا ہو سکتا تھا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی کی بیٹی کو دربار میں کھڑا کرتے. اچھا چل مدینہ نہیں دیکھا, شام کا بازار تو دیکھا, شام کا دربار تو دیکھا. زینب ام کلثوم کہاں ہے؟ یہ سارے دلائل شواہد, یہ ساری گواہیاں ہیں, کھڑی ہے بی بی. بس عزیزوں وقت ہو گیا, شاید 1 یا 1.5 منٹ ہے نا, آج شب شہادت ہے. آج کا واقعہ سنا دو, شاید کل پڑھو. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو صلاحیتیں ادا کی ہیں, وسعت دی ہے ذہن کو, آپ سے بہتر کون پہچانے گا. شب شہادت ایک دن قبل, یہ کب ہے جناب, سن 11 ہجری پیر کا دن.
मदीना, आपने तारुफ कर लिया। अली उस शेर इलाही का नाम है जो जिंदगी के किसी मोड़ पर घबराया नहीं। ऐसे इशारा किया, खैबर उठ गया। शब हिजरत नंगी तलवारों में कभी अली को घबराते हुए देखा? अच्छा, ताकत का क्या अंदाजा? अब मसाहब का महल है, फजाइल के गोशे पढ़ने का कोई यहां पर मुनासिब मौका नहीं है। समझ ले बस, मसाहब का ताल्लुक तसव्वुरात से है। पारली से उठकर मेरे साथ मदीने चलो। फातिमा जहरा का खाना मुकद्दस पाकीज़ा घर। शाम हुई, जहरा की जाहिरी जिंदगी का आखिरी दिन है। शायद आप रोते हुए उठे। अली आ गए। शाम ढलते ढलते अली घर पहुंचे। यह एहसास से ताल्लुक रखती है बात जो मैं पढ़ रहा हूं। अली पहुंच गए। मैंने जो रवायत में देखा वो आपको सुना रहा हूं। शाह मर्दा, शेर यज़दा, क़ुव्वत परवरदिगार। अली क़ुव्वत परवरदिगार का नाम है। यदुल्ला, ये बाजू। कभी घबराते देखा अली को? ज़हरा की शहादत का एक दिन कबल ये माहौल है कि अली शाम को घर पे आए। तैयार हो गए, खत्म हो रही है मजलिस। एक हाय का नारा लगाया। अली ने हाय कहा और जमीन पर बैठ गए। कुछ देर गुजरी, अली उठे नहीं जमीन से। ज़हरा की नजर पड़ी। हसन और हुसैन से कहा, शहजादे जाओ बाबा को उठाओ। हसन और हुसैन आए, बाजू पकड़े। बाबा आप बैठे इतनी देर से? बच्चों के चेहरे को देखा और अली ने कहा, हाँ शहजादे, तुम्हारे बाप में ताकत नहीं है। सोचिए, शहादत से पहले की मंजिल है। शहादत का क्या गुम होगा अली पर? बुलाना फरमाइए, मुसीबत का वज़न क्या होता है? अली है अली। हाय का नारा लगाया और जमीन पर बैठ गए। क़ुव्वत परवरदिगार, मगर ताकत नहीं है कि उठे। हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाजू पकड़ के उठाया। लोग कहते हैं फातिमा के गम में मसायब में क्या कैफियत है, कोई दिले अली से पूछे। उठाया, अली आओ फातिमा के सामने। बीबी ने कहा, अबुल हसन आप कभी घबराए नहीं, सूरत पलटाया, खैबर उठाया, बड़े बड़े पहलवान आए, लेकिन आज घर में आके आप बैठ गए। तो बस एक जुमला कहा अली ने। अगर सुनना चाह रहे तो ये जुमला काफी है। एक मरतबा कहते हैं, बिन्ते रसूल, ए फातिमा, अली सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर फातिमा के आंखों में आंसू। यह नफ्सियात से मुताल्लिक़ मसाइल पढ़ रहा हूं मैं। साइकोलॉजी को देखिएगा। फातिमा, अली के होते हुए आपकी आंखों में आंसू, आप रो क्यों रही है? बाजीज़ो, बीबी संभल के बैठी और कहा, अबुल हसन, ये हसनैन के बाबा, मैं क्यों रो रही हूं? फातिमा ने ये नहीं कहा कि अली मेरा घर जल गया इसलिए रो रही हूं, अली मेरी जायदाद गस्ब कर ली गई इसलिए रो रही हूं, अली मेरी पसलियां तोड़ दी गई इसलिए रो रही हूं, अली मेरे शिकन का मासूम शहीद कर दिया गया इसलिए रो रही हूं। फातिमा ने कुछ नहीं कहा। एक आशा आप दिल से सुन ले, कानों से नहीं, दिल से सुन ले। किसी मुसीबत को सबब नहीं बनाया अपने रोने का। फातिमा कहती है, अली
میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے مکے مدینے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب میری ماں زندہ تھی تو عرب کی ایک ایک عورت لائن لگائے میری ماں کے دروازے پر کھڑی رہتی تھی، میری ماں دونوں ہاتھوں سے اشرفیہ بانٹتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا بی بی؟ کہ آج میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن کوئی مدینے کی عورت یہ پوچھنے نہیں آئی کہ فاطمہ کیا ہوا۔ کتنا بڑا غم ہے، کتنا بڑا غم ہے، اس سے بڑا غم ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے، تکلف نہ کرے رونے میں۔ کسی غم، کسی مصیبت، کسی علم، کسی درد، کسی مشکل کو زہرا نے اپنے رونے کا سبب نہیں بتایا۔ علی فاطمہ ہے اور تنہائی ہے، مکمل بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے نہیں آتی کہ فاطمہ کیا ہوا، نبی زادی کیا ہوا؟ اے ہماری محسنہ خدیجہ کی لگتے جگر، علی کوئی نہیں آتا، ہو گئی ختم مجلس۔ بس عزیزوں، اگر دل چاہے گا معرفت ہے تو روئیے گا۔ اب علی کیا سمجھائے، سنیے، یہ پہلو ہیں وہ کہ جن کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ اگر پورا سماج آپ کا بائیکاٹ کر دے تو زندگی کتنی دمر ہو جاتی ہے، تاریخ آپ کو بتائے گی۔ اب علی جواب کیا دے؟ فاطمہ کہہ رہی اکیلی رہتی ہوں دن بھر، سننا مسائب در مسائب۔ اب علی کھڑے ہوئے ہیں، فاطمہ بس، اس مصیبت کی بنا پر آپ رو رہی ہیں، دختر پیغمبر آپ روتی ہیں کہ آپ کو کوئی پوچھنے نہیں آتی؟ کہاں علی؟ تو اب علی کہتے ہیں، عجیب جملہ کہتے ہیں علی، میں فرمائے کہتے فاطمہ حسن آپ کے پاس ہے، حسین آپ کے پاس ہے، زینب و کلثوم آپ کے پاس ہے، یہ چار معصوم ہستیاں آپ کے پاس ہیں، آپ تنہا تو رو رہتی ہیں۔ اب علی دلجوئی کر رہے ہیں، فاطمہ پھر بھی روتی ہے، مدینہ کا کوئی آئی آنا ہے تمہارے پاس؟ یہ اللہ کے نمائندے تو ہیں، یہ تو ہے نا معصوم، آپ پہ باپ بیٹھے رہتے ہیں۔ فاطمہ نے کہا نہیں علی، احساس تو ہوتا ہے۔ اب علی کیا کرے، آگے بڑھے اور فاطمہ کے سینے پر ہاتھ رکھا، پیشانی کا بوسہ دیا، کہا بی بی آج کے بعد نہ رونا۔ کہا کیوں علی؟ کہا آپ گھر میں ہے نا، آپ کے چاروں ساتھی ہیں، کوئی آپ کے پاس مدینے کی عورت نہیں آتی نا آپ سے پرسش کرنے پوچھنے کے لیے؟ ارے علی کو دیکھو، فاطمہ مدینے کی گلیوں سے گزر جاتا ہے، کوئی سلام نہیں کرتا، ہائے میں اکیلا ہوں۔ فاطمہ کھڑی ہو گئی، اے ابو الحسن آپ پہ قربان۔ علی نے کہا فاطمہ مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جانا، میرا سہارا ہو، میرا ہمدرد ہو، میری ناصر و مددگار ہو۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم لن قاتل فاطمة الزهراء ماتم حسین۔